CIA کے سابقہ اینالسٹ لیری جانسن کا اپنی رپورٹ میں یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ ان 40 دنوں میں ایران سے مذاکرات کی بھیک مانگتا رہا، اور ٹرمپ نے جب 48 گھنٹے سیز فائر کی بات کی تو ایران نے یکسر مسترد کر دیا۔ امریکہ نے 15 نکاتی منصوبہ کی پیشکش کی، ایران نے وہ بھی مسترد کر دیا۔ اور ابھی جو 2 ہفتوں کا سیز فائر ہوا ہے اور ٹرمپ ایران کی شرائط کو ماننے کے لیے تیار ہوا ہے، کیا یہ سیز فائر ایک اور سازش ہے یا ایران کی کامیابی؟ آئیے اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ سیز فائر ہو چکا ہے اور امریکہ نے ایران کی 10 شرائط کو مان کر مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کا اندیا بھی دیا ہے۔ ایک اہم پوائنٹ یہاں پر ذکر کرنے کی ضرورت ہے کہ 2 سال تک فلسطین میں غزہ میں جینوسائیڈ جاری رہا، لیکن کسی بھی ملک کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن اس 40 روز کی جنگ میں یہ بات واضح طور پر سامنے آ چکی ہے کہ اس دنیا میں جنگل کا قانون نافذ ہے۔ وہ ایران کے جس پر پوری دنیا نے پابندیاں لگائی ہوئی تھیں، اس ایران نے دنیا کی شرح پر ہاتھ ڈالا کہ جس کی وجہ سے تمام دنیا کی معیشت متاثر ہوئی، خاص طور پر ایران کے دشمن جیسے امریکہ اور اسرائیل۔ اور جب سب کو اپنے اپنے مفادات خطرے میں پڑتے ہوئے نظر آئے تو کسی نے اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کی، کسی نے اپنی ملٹری بیسز ایران کے خلاف استعمال ہونے کے لیے دیے، اور کسی ملک نے اس جنگ کا خرچہ اٹھانے کی حامی بھری۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا یہ باقاعدہ سیز فائر ہوا ہے، جنگ بندی ہوئی ہے، اس کے کیا نکات ہیں، کیا پوائنٹس ہیں، اور اس بات کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ ایک بار پھر مذاکرات کے نام پر بھرپور تیاری کرے گا اور پھر دوبارہ سے ایران پر حملہ کرے گا، کیونکہ اس جنگ میں امریکہ اور اسرائیل اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر سکا۔ تو کیا مذاکرات اور سیز فائر کی آڑ میں ایک اور حملے کی تیاری کی جا رہی ہے؟ اس سارے سینیریو کو سمجھنے کے لیے کچھ پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ آپ کو پوری سچویشن کا اچھی طرح سے آئیڈیا ہو سکے۔ سب سے پہلا نقطہ کہ جس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ میڈیا پر اور حقیقت میں میدان کے اندر جو جنگ کی صورتحال ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے۔ ہم انہی آخری 2 دنوں میں ہی دیکھ لیں کہ ٹرمپ نے آخری ایک جو وارننگ دی تھی کہ 8 بجے تک ایسٹرن ٹائم کے مطابق ایک بہت بڑا حملہ ایران پر ہونے والا ہے اور ایران کی پوری سویلائزیشن کو تباہ کر دیا جائے گا، اور پھر اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ سیز فائر کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ سوشل میڈیا پر جو ماحول بنایا جاتا ہے وہ ایکچوئل آن دی گراؤنڈ جو ریئلٹی ہوتی ہے اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اور آن دی گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ امریکہ یہ جنگ پہلے ہی ہار چکا ہے، کیونکہ پہلے دن جو 5 مقاصد اسرائیل اور امریکہ نے معین کیے تھے ان میں سے ایک مقصد بھی حاصل نہیں کر سکا۔ سب سے پہلا مقصد جو تھا رجیم چینج، دوسرا میزائل کیپیبلٹی کو ختم کرنا، دفاعی نظام کو مکمل طور پر تباہ کرنا، ایران کی جو دفاعی فیکٹریز تھیں، جو انفراسٹرکچر تھا اس کو مکمل طور پر تباہ کرنا، ایران کی نیوی کو مکمل طور پر ختم کرنا۔ ان تمام مقاصد میں سے ایک بھی مقصد امریکہ اور اسرائیل مل کر، عربوں کے ساتھ مل کر، ان تمام مقاصد میں سے ایک بھی مقصد حاصل نہیں کر پایا۔ اور CIA کے سابقہ اینالسٹ کی رپورٹ کے مطابق کہ ان 40 دنوں میں ٹرمپ ایران سے مذاکرات کی بھیک مانگتا رہا، کیونکہ ان کے مطابق انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر اندر اپنے مقاصد کو حاصل کر کے رجیم چینج کر کے ملک پر قبضہ کر لینا تھا۔ لیکن ایران کے غیر متوقع رد عمل کو دیکھتے ہوئے ٹرمپ نے دوسرے دن سے ہی ایران سے مذاکرات کرنے کی پیشکش کر دی تھی اور مختلف بہانوں سے ایران کو دوبارہ سے مذاکرات کی ٹیبل پر لانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، کہ جس میں ناکام رہا۔ اس جنگ سے جو دوسری بات ثابت ہوئی ہے کہ بین الاقوامی قوانین صرف کمزوروں کے لیے ہیں اور طاقتور لوگ اور ممالک اپنے مفادات کے لیے جب بھی جنگ رکوانا چاہے رکوا سکتے ہیں۔ جب انہیں لگتا ہے کہ ہم جنگ ہارنے والے ہیں اور ہمارے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ مذاکرات اور جنگ بندی اور سیز فائر کی بات کرنے لگتے ہیں۔ طوفان الاقصی کے بعد تمام مقاومتی گروہوں نے جب اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا، اس وقت انہوں نے سیز فائر کی بات کرنا شروع کر دی تھی۔ تو لہٰذا یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ جب بھی امریکہ اور اسرائیل سیز فائر کی بات کریں تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جنگ ہار رہے ہیں، اور اس سے بچنے کے لیے یہ مذاکرات اور سیز فائر کی بات کرتے ہیں۔ اور جب انہیں لگے کہ دشمن ابھی کمزور پوزیشن میں ہے تو مذاکرات کے دوران بھی اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ تیسرا نقطہ جو یہاں پر ذکر کرنا ہے کہ عالمی منافقت اور ڈبل سٹینڈرڈز کو اگر ہم دیکھیں کہ غزہ کے اندر 2 سال تک جینوسائیڈ جاری رہا لیکن امن کی قرارداد پیش نہیں کی گئی، خاص طور پر اہل غزہ کے حق میں عرب ممالک کی طرف سے کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ لیکن اس 40 روزہ جنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی امن کی قراردادیں پیش کر رہا ہے، کیونکہ ہر کسی کو اپنے مفادات خطرے میں نظر آ رہے تھے۔ عالمی قوانین یہ صرف کمزوروں کے لیے ہیں، در حقیقت آن دی گراؤنڈ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر جنگل کا قانون ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایران نے 47-48 سال مذاکرات کیے لیکن اس کا نتیجہ 0 نکلا۔ ایران نے 40 روز جنگ لڑی، امریکہ تمام پابندیاں ہٹانے کے لیے تیار ہے، اسٹریٹ آف ہرمز بھی ایران کے قبضے میں ہے، اور باقی جو شرائط ایران نے پیش کی ہیں جو آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ شرائط کیا تھی، وہ تمام کی تمام شرائط صرف 40 روز کی مقاومت سے امریکہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا اور وہ شرائط ماننے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو سیز فائر ہوا ہے یہ باقاعدہ کوئی پائیدار امن معاہدہ نہیں ہے،
یہ صرف 2 ہفتوں کی عارضی جنگ بندی ہے تاکہ مذاکرات کے لیے وقت نکالا جا سکے، اور فریقین کے درمیان یہ باقاعدہ کوئی لکھا ہوا ایگریمنٹ نہیں ہے۔ یہ صرف ایک زبانی کلامی تفہیم ہے کہ اگر ایک فریق حملہ نہیں کرے گا تو دوسرا فریق بھی حملہ نہیں کرے گا۔ یہ ایران نے کہا ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل حملہ نہیں کریں گے تو ہم بھی حملہ نہیں کریں گے۔ جیسا کہ ماہرین اور ایکسپرٹس کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک اور دھوکہ ہو سکتا ہے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے، جیسا کہ اس سیز فائر کو گزرے ہوئے ایک دن بھی نہیں ہوا تھا کہ اسرائیل نے لبنان پر دوبارہ سے حملہ کر دیا، جبکہ یہ سیز فائر کرانے والے پاکستان اور ہمارے وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں یہ باقاعدہ مینشن کیا تھا کہ اس سیز فائر میں لبنان بھی شامل ہے، لیکن اس کے جواب میں نتن یاہو نے کہا کہ لبنان اس میں شامل نہیں ہے اور انہوں نے اپنے حملے بھرپور طریقے سے لبنان پر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں سے ہی اس سیز فائر کی اہمیت اور اوقات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی امریکہ اور اسرائیل کی ایک سازش و چال ہو سکتی ہے کہ وہ دوبارہ سے ایک ملٹری بلڈ اپ کر کے ایران پر دوبارہ حملہ آور ہو، کیونکہ اس پورے خطے کے اندر جتنی بھی ملٹری بیسز تھی ایران نے ان کو ہٹ کر کے تباہ کر دیا ہے، یا مکمل طور پر یا پارشلی طور پر۔ امریکہ کے جنگی جہاز، امریکہ کے بحری بیڑے، تمام ملٹری ایسٹس کو شدید نقصان پہنچا ہے، اور اس سے بڑھ کر کہ پوری دنیا میں جو ایران نے اس جنگ کے ذریعے سے نیریٹو بلڈ کیا ہے امپیریلزم کے خلاف، امریکی بدماشی کے خلاف، اس نیریٹو سے امریکہ کو اچھا خاصا دھچکا پہنچا ہے، اور ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے امریکہ پاکستان کو استعمال کر کے ایران کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانا چاہتا ہے۔ اس سیز فائر سے واضح طور پر مفاد پرستی اور سازش کی بو آ رہی ہے کہ جہاں انسانیت کے نام پر یہ جنگ بند ہونی چاہیے تھی، لیکن تمام ممالک کو، خاص طور پر عرب ممالک کو اپنے اپنے مفادات کی پڑی ہوئی ہے۔ جہاں پر انسانیت کی بنیاد پر جنگ بندی کی ضرورت تھی وہاں کسی نے بھی پرواہ نہیں کی، لیکن جب تمام ممالک کے مالیاتی مفادات خطرے میں پڑے تو پھر سب کو امن یاد آ گیا اور پھر فوراً امن کے نام پر عارضی سمجھوتا کر لیا گیا۔ تیسرا نقطہ ہے کہ امریکہ جنگ بند کرنے پر کیوں مجبور ہوا۔ ایران کو ٹرمپ کی دھمکیوں کے باوجود خود امریکہ اندرونی اور بیرونی طور پر شدید دباؤ کا شکار تھا، اور ان 4 ہفتوں میں امریکہ مذاکرات کے لیے مختلف راہیں تلاش کر رہا تھا۔ کبھی نیٹو کو کہتا تھا، کبھی عرب ممالک کو مدد کے لیے کہتا تھا، کبھی پاکستان کو مدد کے لیے کہتا تھا۔ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، اسٹاک مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ، میڈیا پر امریکہ کے خلاف بڑھتی ہوئی کمپینز، اور سب سے بڑھ کر ایران کی پالیسی و اسٹریٹجی اور مقاومت نے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ جیسے کہ شہید آیت اللہ خامنہ ای نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ہم امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے۔ اب وہ ایران کے 10 نکات کون سے ہیں اس پر ہم بات کریں گے، جو کہ جاننا بہت ہی ضروری ہیں۔ وہ جو 10 پوائنٹس اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ کنٹرول پیسج تھرو دا اسٹریٹ آف ہرمز ان کوآرڈینیشن ود ایرانین آرمڈ فورسز، یعنی کہ اگر اسٹریٹ آف ہرمز سے اگر کوئی گزرنا چاہتا ہے تو اس کو ایرانین آرمڈ فورسز سے کوآرڈینیٹ کرنا پڑے گا۔ دوسرا پوائنٹ جو سب سے زیادہ اہم ہے، دا نیسیسٹی آف اینڈنگ دا وار اگینسٹ آل ایلیمنٹس آف دا ایکسس آف ریزسٹنس، یعنی کہ تمام ایکسس آف ریزسٹنس پر بھی یہ جنگ بندی کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس میں غزہ کے اندر جو مقاومتی گروہ ہے وہ بھی شامل ہے، لبنان میں جو مقاومتی گروہ وہ بھی شامل ہے، اسی طرح سے یمن میں جو مقاومتی گروہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ دا withdrawal آف US combat forces from all bases and deployment points in the region، یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جو شاید امریکہ نہ مانے، کیونکہ عارضی طور پر اس نے مجبوری کے طور پر وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اس پوائنٹ کو ہم انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ پورے خطے سے امریکہ کو یہاں سے نکلنا ہوگا۔ یہ ایران نے ایک شرط رکھی ہے، the establishment of safe transit protocol in the Strait of Hormuz in the way that guarantees Iran dominance according to the agreed protocol، یعنی کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ ایران کے قبضے میں رہے گا، کیونکہ یہ ایران کی ملکیت ہے، ایران کے پاس رہے گا، اور ایران یہاں پر کسی سے ٹول ٹیکس وصول کرنا چاہے اور کس کو یہاں سے گزرنا ہے کس کو نہیں گزرنا یہ ایران طے کرے گا۔ اس طرح سے ایک اور اہم پوائنٹ، فل پیمنٹ آف ایران ڈیمیجز اکارڈنگ ٹو ایسٹیمیٹس، یعنی کہ پہلے دن ہی جو سپریم لیڈر نے اپنے پہلے بیان میں یہ معین کیا تھا کہ جتنا بھی نقصان امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ہوگا ہمارے ملک کا، ہمارے انفراسٹرکچر کا، وہ تمام کا تمام ہم وصول کریں گے۔ وہ کس طرح سے وصول کریں گے وہ بھی انہوں نے بتایا تھا۔ تو اس 10 نکاتی پلان کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جتنا بھی نقصان امریکہ اور اسرائیل نے کیا ہوگا وہ ہم آپ سے وصول کریں گے۔ ایک اور اہم پوائنٹ، دا لفٹنگ آف آل پرائمری اینڈ سیکنڈری سینکشنز اینڈ ریزولوشن آف دا بورڈ آف گورنرز اینڈ سیکورٹی کونسل، پرائمری اور سیکنڈری سینکشنز تمام کے تمام ہٹائی جائیں گی۔ اسی طرح سے دا ریلیز آف آل ایرانین ایسٹس اینڈ پراپرٹیز فروزن ابروڈ، کہ ایران کی جتنی بھی پراپرٹیز امریکہ نے مختلف ممالک کے اندر جو فروز کی ہوئی ہیں، جیسے کہ $6 بلین جو غالباً ساؤتھ کوریا کی طرف سے آنے تھے تیل کی مد میں جو ایران نے وصول کرنے تھے، وہ قطر کے بینک میں ٹرانسفر کر دیے گئے تھے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے ایسٹس ہیں کہ جو
امریکہ نے فریز کر دیے ہوئے ہیں، تو وہ تمام کے تمام ایسٹس کو ریلیز کرنا ہوگا۔ اور سب سے اہم شرط جو بیان کی گئی ہے کہ یہ جو تمام شرائط اور یہ جو سیز فائر معاہدہ ہوا ہے، یہ سیکیورٹی کونسل میں ریزولوشن کے طور پر پیش ہونا چاہیے، اس کو باقاعدہ UN کے تحت لاگو ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ 10 شرائط تھیں کہ جو ٹرمپ یعنی کہ امریکہ ماننے کو تیار ہو چکا ہے، اور 2 ہفتے کے دوران خبروں کے مطابق یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں مذاکرات ہوں گے اور ان شرائط پر گفتگو ہوگی، لین دین ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیز فائر کے پہلے ہی کچھ گھنٹوں میں اسرائیل نے لبنان پر دوبارہ سے حملہ کر دیا۔ تو کیا یہ سیز فائر برقرار رہے گا؟ کیا یہ سیز فائر امریکہ کی ایک اور سازش ہو سکتی ہے؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اگلے پوائنٹ کی طرف میں بڑھتا ہوں۔ CIA کے ایک سابقہ تجزیہ نگار ہیں لیری جانسن، کہ جنہوں نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا، وہ رپورٹ بھی میں آپ کو یہاں پر شو کروا دیتا ہوں۔ انہوں نے کچھ بڑے اہم پوائنٹس اور اہم انکشافات کیے۔ If you think the war is over, think again. Iran has not agreed to ceasefire. They have agreed to stop retaliating as long as Israel and the US stop their attacks. یعنی کہ ایران نے کوئی سیز فائر قبول نہیں کیا۔ ایران نے صرف یہ کہا کہ اگر آپ لوگ حملہ نہیں کریں گے تو ہم لوگ بھی حملہ نہیں کریں گے، ہم ریٹیلیٹ نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ سب سے اہم جو نقطہ انہوں نے یہاں پر بیان کیا وہ یہ تھا کہ it was the US, not Iran, that has pleaded for the last 4 weeks to restart negotiations. یعنی کہ یہ ایران نہیں تھا بلکہ امریکہ تھا کہ وہ جو آخری جو 4 ہفتے جو 40 دن جنگ کے گزرے ہیں، امریکہ مذاکرات کی بھیک مانگ رہا تھا، ایران نہیں، کیونکہ ایران نے جب لاسٹ ٹائم 48 گھنٹے کا سیز فائر کی پیشکش کی گئی، ایران نے مسترد کر دیا۔ امریکہ کی طرف سے 15 پوائنٹس کے جو نکات تھے جنگ بندی کے لیے جو پیش کیے گئے تھے، ایران نے اس کو یکسر مسترد کر دیا۔ تو یہ واضح طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کا پلڑا اس جنگ میں بھاری رہا ہے۔ اقتصادی طور پر دیکھیں، ملٹری طور پر دیکھیں تو ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو اعصابی طور پر تھکا دیا ہے، ان کا معیشتی نقصان کیا ہے، ان کا ملٹری ایسٹس کو تباہ و برباد کر دیا ہے، ان کے ملٹری بیسز کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ اسی طرح سے پورے خطے میں جو ملک امریکہ کو سپورٹ کر رہا تھا ان کے مفادات کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ یعنی کہ وہ مفادات کے جو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ لنکڈ تھے ان کو ایران نے بری طرح سے ہٹ کیا ہے۔ اور وہ ٹیکنالوجی کی کمپنیز کے جو اس جنگ میں باقاعدہ AI کا استعمال کر رہی تھی ایران، لبنان اور غزہ پر حملے کے لیے، ایران نے ان کمپنیز کو بھی ٹارگٹ کیا ہے۔ تو ہم یہ واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ جنگ بندی کی جلدی یہ امریکہ کے مفاد میں تھی، اور ایران اگر اس جنگ کو مزید آگے بڑھانا چاہتا تو بڑھا سکتا ہے، اور لمبی جنگ ایران کے حق میں ہے، چونکہ امریکہ پر ہر طرف سے پریشر آ رہا تھا کہ آپ کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت و پوری دنیا کی اقتصاد خطرے میں پڑ گئی ہے۔ امریکہ کی 13 سے زیادہ بیسز مڈل ایسٹ کے اندر تباہ و برباد کر دی گئی ہیں، بڑے بڑے ریڈار سسٹم تباہ کر دیے گئے ہیں، امریکہ کا F-35 جیٹس کو گرا دیا گیا ہے، F-15 جیٹس کو کویت کے اندر گرا دیا گیا ہے، ایران کے اندر گرا گیا ہے۔ اسی طرح سے ملین آف ڈالرز کے MQ-9 ریپرس اور باقی جو جاسوسی والے ڈرونز ہیں ان کو ایران نے تباہ کر دیا ہے۔ 2 بحری بیڑوں کو ایران نے ہٹ کیا ہے، اور وہ تمام ممالک کے جو ایران کے خلاف تھے ان تمام کے اقتصاد کو ایران نے خطرے میں ڈال دیا ہے، کہ جس کی وجہ سے ان تمام ممالک کو امن یاد آ گیا ہے اور یہ سیز فائر کی باتیں کرنے لگے تھے، اور امریکہ اور عرب ممالک اس سیز فائر کو اور ایران کی جو 10 شرائط ہیں اس کو ماننے پر مجبور ہوئے۔ یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا امریکہ ایک بار پھر مذاکرات کے دوران دوبارہ سے حملہ شروع کر دے گا کہ نہیں، کیونکہ اس بات کی گارنٹی اس دفعہ پاکستان نے دی ہے۔ اگر تو مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ جنگ مستقل بند ہو جائے، لیکن اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو پھر سے یہ جنگ شروع ہوگی۔ اور جیسا کہ ماہرین نے پہلے دن سے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ ایران یہ جنگ جیت چکا ہے، کیونکہ امریکہ جتنے بھی اہداف اس نے معین کیے تھے ایران پر حملے کے لیے وہ تمام کے تمام ناکام ہو چکے ہیں۔